زیادہ فکر ہے رحمت صدیقوں کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 17 باب پہلی آیت سے میں آپ کے لیے خدا ان کے پاک کلام کو تلاوت کروں گا۔ خدا ان کا زندہ پاک کلام دیکھیے۔ گوسپل آف جان چیپٹر 17 ورس 1، صفحہ نمبر 101 پر ہے اردو کی بائبل میں۔ خداوند کے زندہ خوبصورت پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ آئے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے وحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمی پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ اب وہ جان کے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا، سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ آئے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے سوان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، اور دنیا نے ان سے دعوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو نے دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ خداوند کے عظیم، زندہ، خوبصورت، قادر، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند، تیرے منہ کی باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جن میں زندگی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، قوت ہے۔ ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو خود زندہ کلام ہے۔ خداوند تو ہم سے جب بات کرتا ہے تو خداوند ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے، قوت پاتے ہیں، طاقت پاتے ہیں۔ خداوند ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم سے خداوند اپنے پاک روح کے ذریعے کلام کرے۔ ہم اس بڑی بخشش کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشا ہے۔ بڑی برکت ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا پاک کلام ہر ایک لفظ جس میں قدرت ہے،
طاقت ہے، اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج اب ہم بات کرنے کو ہیں کہ نجات کا اور توبہ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ نجات جو ہے یہ خداوند کی بہت بڑی بخشش ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ پہلے میں یہ بات آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نجات کیا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ نجات محض کوئی نشہ آور چیز چھوڑ دینا نہیں ہے۔ اچھا جی، میں سگریٹ پیتا تھا، میں حقہ پیتا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یا میں جھوٹ بولتا تھا اب میں جھوٹ نہیں بولتا، میں زناکاری کرتا تھا میں زناکاری نہیں کرتا۔ یہ نجات اس کی عکاسی تو کر سکتی ہیں یہ باتیں کہ آپ نے خداوند سے نجات پائی ہے، لیکن یہ مکمل نجات نہیں ہے۔ کتنے گناہ آپ ترک کر لیں گے؟ 1 2 3 ہزار؟ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، ہر لمحہ ہمارے اندر یہ ایک جو ہے نا خواہش پائی جاتی ہے۔ نجات جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے۔ گناہوں سے نجات، مخلصی، اگرچہ انگلش میں لفظ سالویشن استعمال ہوا ہے، اس کے لیے پوری ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک ڈاکٹرن ہے، سوتریالوجی، علم النجات، یہ تھیالوجی کی ایک برانچ ہے، شاخ ہے، اس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے۔ نجات کے اردو میں جو معنی ہے مخلصی، رہائی، مکتی، ہندی زبان میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، گناہوں سے رہائی کیا ہے، اور یہ رہائی بنیادی طور پر کون دے سکتا ہے؟ خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو نجات کا جو منبع ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان جو دعوے کرتے ہیں لوگوں کو مخلصی اور رہائی کے، امن کے، سلامتی کے، وہ شاید ایک قوم کے لیے ہوں، شاید ایک خطے کے لیے ہوں، لیکن جو نجات خداوند دیتا ہے وہ نجات مختلف ہے، اور اس کا منبع جو ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ 2 حوالہ جات ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ زبور 37 اس کی ورڈ 39، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، مصیبت کے وقت ان کا محکم قلعہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو خداوند کے پاک کلام میں کہ خداوند یسوع المسیح جو کہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ خدا ہے۔ زبور 27 میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس کی پہلی آیت، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی دہشت ہیبت؟ تو خدا جو ہے وہ نجات کا منبع ہے۔ جب خداوند یسوع المسیح کی پیدائش ہونی تھی، ہم تجسم المسیح کہتے ہیں، خدا کا جسم میں آنا، جسم اختیار کرنا ہوتا ہے، میں اس میں سے نکلا ہوں۔ بیٹے کا مطلب ہے لغوی مطلب نکلا ہوا، He came out of him، وہ خدا کی ذات کا پرتاؤ اور نقش ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح کی پیدائش سے پہلے یہ پیغام دیا گیا مقدسہ مریم کو اور یوسف کو، تو اس کا نام یسوع رکھنا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔
تو خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. And he's not only the savior of Israelites. He's not a savior of the one nation or one tribe or one family. His salvation is universal. عالمگیر نجات دہندہ ہے. جو کوئی یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے. دو حوالہ جات میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. لوکا پر لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب، مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت. ہر بشر خدا کی نجات کو دیکھے گا. یہ عیسائی نبی کے صحیفہ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوٹیشن جو ہے یہاں پر لی گئی. اور یوحنا جب بپتسمہ دیتا تو وہ گناہوں کی معافی کے لیے، توبہ کے لیے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا. اس نے یہ کہا کہ ہر بشر خدا کی نجات کو دیکھے گا. ایمال اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت کو دیکھیے. کیونکہ میں جو بات بھی کہوں گا وہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے کہوں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے ایگری نہیں ہوتے. بٹ وی کین ناٹ ڈینائی دا ورڈ آف گاڈ. یہ پادری نوبل نہیں کہہ رہا بلکہ یہ خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. ایمال اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت میں ہے. اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. دیکھیں پترس جو ہے وہ ایک بہت بڑے اجتماع کے سامنے کھڑا ہے. عید پینتیکوست کا دن ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دیتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. نہ صرف یوحنا بپتسمہ دینے والا بلکہ خداوند کا چہیتا شاگرد پترس یہ گواہی دیتا ہے. اب میں یہاں پر یہ بھی آپ کے گوشزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی اس انسان کی ذہنی اختراع نہیں ہے بلکہ یہ سچ ہے. اور یہ جو شاگرد تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں، پترس، پیٹر جس کو انگلش میں کہتے ہیں، جان، یوحنا. پترس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا، لیکن جب اس کو زندہ یسوع کا تجربہ ہوا اور جھوٹے مسیح کا تجربہ کرنے کے بعد جب اس نے یہ واعظ کیا عید پینتیکوست کے روز، اور اس کے بعد اس کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کیسے بدلی. اس نے اپنے آپ کو مصلوب ہونے کے لیے پیش کر دیا. اس کو جب مصلوب کیا جانا تھا ابتدائی کلیسیا میں جو خدا کے شاگرد تھے ان کو کئیوں کو جلایا گیا زندہ، کئیوں کو جو ہے قتل کیا گیا اور شہادت انہوں نے ان کو نصیب ہوئی. تو مقدس پترس رسول کو جب شہید کیا جا رہا تھا، اس کو صلیب دیا جانا تھا، تو پترس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ مجھے میرے مالک میرے یسوع کی طرح سیدھا صلیب پر لٹکایا جائے، مجھے الٹا صلیب دی جائے. اور یہ بڑی ہی دردناک بات ہے کہ جب پترس ابھی زندہ تھا اس کی کھال جو ہے وہ اتار دی گئی. کیوں ان لوگوں نے یہ دکھ سہے؟ کیا کسی جھوٹ کے لیے؟ نہیں، بلکہ وہ سچائی کو جانتے تھے. کیوں انہوں نے مار کھائی؟ کیوں شہادت انہوں نے پائی؟ کیونکہ وہ سچائی سے واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ یسوع المسیح جس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اس لیے انہوں نے یہ دکھ سہے، یہ مصیبتیں برداشت کی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع مصلوب نہیں کیا گیا، کسی اور کو اس کی جگہ صلیب پر چڑھا دیا گیا. خدا اتنا ظالم نہیں ہے کہ نبی کو مصلوب ہونے دیتا، کسی اور شخص کو صلیب پر جو ہے وہ لٹکا دیا. تو کیا خدا دھوکے باز ہے؟ کیا خدا کے لیے ناممکن تھا، مشکل تھا کہ وہ یسوع کو زندہ کر سکے؟ وہ جو مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے پر قادر ہے، جس نے سارا جو کہ نا امیدی کی حالت میں تھی، بڑھاپے میں تھی،
اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا؟ کیا وہ خدا ان مردہ ہڈیوں میں جان نہیں ڈال سکتا تھا؟ ہمارا خدا فریبی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے۔ اگر یہ جھوٹ اور فریب ہوتا، وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھا ہوتا، تو یہ کبھی بھی اپنی جانیں قربان نہ کرتے۔ کیا کوئی جھوٹ کے لیے اپنی جان دے گا؟ نہیں۔ لوگ سچائی کے لیے اپنی جان دینے پہ ہچکچاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جن نے اپنی جانیں قربان کی، انہوں نے زندہ یسوع کا تجربہ کیا۔ یوحنا کے خط اس کے پہلے باب میں یوحنا ہمیشہ کی زندگی کا یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا، جس کو سنا، جس کو چھوا، اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں۔ پالوس جو کہ پہلے مسیحوں کو پکڑتا تھا، جب اس نے زندہ یسوع کا تجربہ کیا دمشق کی راہ پر، تو وہ مار کھانے کے لیے، قید کی صورتیں برداشت کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسوع زندہ ہے، اور کہتا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا، اور وہ کہتا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا۔ عزیزو، خدا جو نجات کا منبع ہے، اس نے انسانوں کی مخلصی اور رہائی کے لیے انسانی جسم اختیار کیا، اور یسوع کی صورت میں وہ اس دنیا میں آ گیا۔ تو صرف نجات دہندہ جو عالمگیر سطح پر یہ دعوت دیتا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ہر ایک کو یہ دعوت ہے، چاہے آپ مسلم ہیں، چاہے آپ کرسچن ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ کوئی بھی آپ کا ریلیجن ہے، آپ جب یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ نجات پاتے ہیں۔ نجات کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ You don't have to pay any money. You don't need to go for the rituals. نجات کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ سنیے۔ You don't need to add anything into that. یسوع نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ نجات کا وہ کام جو اسے سونپا گیا تھا وہ تمام، وہ بھی ہم نے یوحنا کے 17 باب میں پڑھا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، آئے باپ میں نے اس کو کر دیا، میں نے تیرے نام کو جلال دیا۔ اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ نجات کے لیے، تبدیلی کے لیے یہ بات یاد رکھیے، اونلی جیسس کرائسٹ از اے سورس آف سلویشن، اینڈ دیٹ سلویشن از ناٹ اونلی فار دا جوش، اٹس فار ایوری ون، فار جینٹائلز اینڈ فار دا جوش، فار دا گریک، فار ایوری ون۔ فلپیوں کے خط میں کہتا ہے کہ ہم جو پہلے دور تھے اب نزدیک ہو گئے ہیں، پہلے ہماری دشمنی تھی لیکن اب ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ نجات کے لیے عزیزو، سب سے پہلی بات جو ہے، جب ہم ریپینٹنس کی بات کر رہے ہیں، جب ہم نجات کی بات کر رہے ہیں، پہلا جو خاص پہلو ہے جس پر ہمیں پوائنٹ سے جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کل ہم نے دیکھا تھا کہ ریپینٹنس کے لیے ہمیں نالج کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جاننا۔ تو ہم نجات کے لیے یہ بات بھی کرتے ہیں، آگے ہم اس بات کو پڑھیں گے۔ نالج آف سن از ویری امپورٹنٹ۔ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا سن، کہ گناہ کیا ہے، مسنگ دا مارک، گناہ کے بارے میں جاننا، گناہ کی ماہیت کو سمجھنا۔ دو طرح کے گناہ ہیں، ایک جس کو ہم انہیرنٹ سن کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں موروثی گناہ، جس کے بارے میں داؤد یہ فرماتے ہیں کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ جو کوئی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے انسانی خواہش سے، they are carrying the inherent sin، وہ اس گناہ کو لے کر
اس دنیا میں آتے ہیں ان کے جسم میں یہ پایا جاتا ہے. دیٹس ان دیئر DNA. اس میں گناہ پایا جاتا ہے. دوسرا جو گناہ ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل سن، ذاتی گناہ، فطرت میں جو ہماری پایا جاتا ہے، جس کو ہم اکتسابی گناہ کہتے ہیں اردو میں. اور وہ کوئی شخص کم بھی کر سکتا ہے، کوئی زیادہ بھی کر سکتا ہے. معروضی گناہ تو ہر شخص سے پایا جاتا ہے. نو باڈی از پرفیکٹ. کوئی بھی کامل نہیں ہے. اگر ہم کہیں تو ہم بے گناہ ہیں تو ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں. یونا کا پہلا خط اس کا پہلا باب. تو گناہ جو ہے وہ ہماری نیچر میں ہے، ہماری فطرت میں ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. ماں سوائے خداوند یسوع المسیح کے، جو کہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے گناہ ہوں. تو عزیزو، یہ دو طرح کے جو گناہ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، ان کرسچینٹی دیر از نو کانسیپٹ آف گریٹر سین اینڈ اسمالر سین. گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ مسیحیت میں نہیں ہے. گناہ ہے، اور گناہ کا جو یونانی زبان میں جو ترجمہ ہے خطا کرنا، مسنگ دا مارک. تو ہم سب باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. تو گناہ کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ گناہ کے بارے میں نہیں جانیں گے کہ گناہ کیا ہے، خداوند کی نافرمانی کرنا کیا ہے، خداوند کے حکم کو نہ ماننا کیا ہے، اس وقت تک آپ توبہ نہیں کریں گے. جب تک آپ کو گناہ کی ماہیت کا، اس کی نیچر کا، اس کے کانسیکوینسز کا، اس کے نتائج کا آپ کو علم نہیں ہوگا. اینڈ دا بائبل از اے بیسٹ سورس، جو کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. آدم اور حوا نے گناہ کیا، نافرمانی کی، باغ عدن سے نکالے گئے، ننگے ہو گئے. خدا نے ان کے گناہوں کو ڈھانپا، کفارہ دیا. یسوع نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا. اور فرام جینیسس ٹو ریویلیشن یہی بات ہے سب میں. نجات بذریعہ خداوند یسوع مسیح، دیٹ از دا تھیم آف دا بائبل. جیسے تو کتاب ہوتی ہے نا، یہ تو کتابوں کی کتاب، الکتاب، ببلیون جس کو کہا جاتا ہے. تو بائبل مقدس کا جو مضمون ہے، جو تھیم ہے، وہ یہ ہے، نجات بذریعہ یسوع المسیح. نہ بذریعہ موسیٰ اور کسی ابراہیم، کسی کے ذریعے نجات نہیں ہے. نجات صرف یسوع کے پاس. آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمی کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو. تو گناہ کے بارے میں جاننا کہ گناہ کے نتائج کیا ہیں، گناہ کیسے ہماری زندگی میں آتا ہے، کام کرتا ہے، کون ہماری زندگی میں یہ حالات پیدا کرتا ہے، شیطان کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر ہمیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ یسوع کے بارے میں کل ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع کو جاننا بڑا ضروری ہے. صرف اس کو جاننا ہی نہیں، اس کو قبول کرنا، ٹو ریسیو کرائسٹ ان یور لائف. یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کرنا، اس پر ایمان لانا کہ وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے. اگر آپ گناہ کے بارے میں جانتے ہیں، بہت سارے مذہب میں لوگ اس بات کو گناہ تو گناہ ہی ہر مذہب میں، قتل کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، فریب دینا. لیکن ہمیں اس گناہ کے بدن سے کون نرائی بخشے گا؟ اور اس کہتا ہے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کی راست بازی ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے. فار دا سیک آف سلویشن آپ کو ایک ایسے نجات دہندہ کی ضرورت ہے جس کی اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو. شاید کسی ایک شخص کے لیے قربانی دے دے، شاید اپنے ملک کے لیے قربانی دے دے، بٹ فار دا سیک آف دا ہول ورلڈ یسوع نے تمام دنیا کے لیے فدیہ دیا ہے. سب کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، قربان کر دیا.
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ خدا کی مفت بخشش ہے. وی آر جسٹیفائڈ فریلی مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں خداوند یسوع المسیح کی وجہ سے. اس کی یہ جو راست بازی ہے ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے. نجات یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس لیے نجات کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اندر گناہ پایا جاتا ہے، اور صرف یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی سے پاک اور صاف کرتا ہے. This is the only power in that precious blood of our Savior Lord Jesus Christ. بکروں اور مینڈوں کا، بروں کا خون ہمیں پاک اور صاف نہیں کر سکتا. صرف یسوع کا لہو ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے. عزیزو، نجات کے لیے ہمیں خدا ان کو جاننا، توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے منہ پھیر لینا، یسوع پر ایمان رکھنا، یہ انتہائی ضروری بات ہے. یہ تین باتیں بہت ہی اہم ہیں. سب سے پہلے ایمان. اگر آپ، کل ہم نے سیکھا کہ اگر آپ ایمان ہی نہیں رکھیں گے یسوع پر، اگر آپ یسوع کو جانیں گے ہی نہیں، اگر آپ کے اندر قبولیت ہی نہیں ہوگی، تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ راست باز ایمان سے زندہ رہے گا. نجات کے لیے آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. جب تک آپ یسوع کو جان کر ایمان نہیں لاتے اور توبہ نہیں کرتے، آپ نجات نہیں پا سکتے. اس لیے ہم سب کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نجات پائیں. کنڈیشنز کیا ہیں جی؟ اگرچہ میں نے جو سوال کیا تھا کل کہ کیا یہ مشروط ہے؟ جی ہاں، مشروط ہے. شرط کیا ہے؟ کیونکہ خدا پاک ہے اور کوئی بھی انسان اس پاکیزگی کے بغیر جو خدا چاہتا ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا. یوحنا زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، یہ خدا کی مفت بخشش ہے. لیکن متی کے انجیلی بیان اس کے 5ویں باب میں جو مبارکبادیاں ہیں، خدا نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ جو کہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. So that is a requirement for the sake of having fellowship with him. اگر آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکیزگی کی ضرورت ہے. سینکٹیفیکیشن، پاکیزگی، تقدیس، اور یہ پاک روح کا کام ہے. آپ اگر پاک نہ ہوں گے، آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں پاک نہیں ہوں گی، تو آپ نجات نہیں پا سکتے. نجات یافتہ شخص جو ہے وہ ارادتاً گناہ نہیں کرتا، وہ انٹینشنلی گناہ نہیں کرتا. نجات کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ ہم برداشت کریں. اگر آپ دکھ نہیں سہتے، اگر آپ برداشت نہیں کرتے، جان دینے وفادار تو زندگی کا تاج پائے گا. اور رومیوس کا 10 باب اور اس کی 9ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. رومن چیپٹر 10 ورس 9 کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرے. دیکھیے جب سٹیپ سنیے، اس کے جو مختلف فیزز ہیں، کہ اگر تو اپنی زبان سے، کوئی نہیں، آپ خود کریں اپنی زبان سے، ہے نا. بھائی نا متفق ہیں، وہ بھائی سے متفق ہونے سے بات نہیں بنے گی، باپ سے متفق ہونے سے بات نہیں بنے گی کہ جی میرا باپ جو ہے وہ بہت بڑا بشپ ہے، بہت بڑا پادری ہے تو میں بھی نجات پا جاؤں گا، ہے نا. میرا باپ بڑا دعا گو ہے جی، میری ماں بڑی دعا گو ہے. نہیں، لکھا ہے کہ اگر تو خود اپنی زبان سے، میں اس کو پیرافریز کروں، سوری یہ بائبل مقدس میں ایسے تحریر نہیں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کہیں گے جی یہ تو یہاں پہ خود تو نہیں لکھا، بھائی صاحب نے اپنے پاس بڑھا دیا. نہیں، میں اس کو پیرافریز کروں کہ اگر تو خود اپنی زبان سے، کوئی اور نہیں، تو خود اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے. یسوع مسیح خداوند کا کیا مطلب ہے؟ ماسٹر،
سیویئر کہ اگر تو خود اپنی زبان سے یسوع کے خدا کا اقرار کرے، کنفیس کرے، اقرار کرے، کنفیشن میں نے بتایا تھا نا، کنفیشن یہ نہیں کسی کے سامنے جا کے اپنا اعتراف کر لیں جو میں نے یہ گناہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں، یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اور کیا لکھا، اور اپنے دل سے ایمان لائے. That's the first step. دل سے ایمان لائے آفٹر ریئلائزیشن. میں نے بتایا تھا 3 پہلے آپ کو توبہ کے، کہ پہلے اس کا احساس کرنا، احساس گناہ، پھر کیا تھا جی، اقرار گناہ، اور پھر ترک گناہ. تو یہاں پہ لکھا ہے اور اپنے دل سے، سپرفیشلی نہیں، پورے دل سے ایمان لائے اس پر، یسوع پر، کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. لو جی، یہ بات ہے. یہاں پر پیسوں کا ذکر ہے، یہاں پہ کوئی مذہبی ریاضت کا ذکر ہے. آگے چل کر کہتا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانی میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے پیاز ہے. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. سیدھی سی بات ہے، جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. اب اس سے مشکل کیا ہے جی آپ کو؟ اگر آپ سٹربن ہیں، اگر آپ سخت دل ہیں، اب یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. جب آپ یسوع کا نام لیں گے تو مار بھی پڑے گی. There is no crown without cross. ڈبلیو ٹوزر کہتے ہیں اگر آپ جان دینے تک برداشت نہیں کریں گے، پیار نہیں ہوں گے، جو کوئی یسوع نے کہا میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. دکھ سہنے کے لیے تیار ہے. نجات، جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے نجات پانی ہے اور میں نے موجے بھی کرنی ہے، خدا ان کا فضل ہے. تو فضل اتنا جو ہے وہ فالتو نہیں ہے. دکھ سہنا یسوع کے لیے، وہ کہتا ہے اگر ہرے درخت کے ساتھ اتنا کچھ ہو تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں ہوگا. تو دکھ سہنے کے لیے بھی تیار رہیں. اور ابھی جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ گناہوں سے منہ موڑ لینا یہ بڑا ضروری بات ہے. ترک گناہوں کو ترک کر دے. اسپرچل کلینسنگ از ویری امپورٹنٹ. روحانی جو آلودگی ہے، گندگی ہے ہمارے اندر، اس کو بھی پاک و صاف ہونا ہے. The book of Revelation chapter 22 خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. Revelation chapter 22 verse 14. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کے اختیار پائیں گے اور ان دروازوں شہر میں داخل ہوں گے. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. پاکیزگی روحانی طور پر یہ بڑی ضروری ہے. ریپینٹنس، توبہ، یہ ضروری ہے نجات کے لیے. لیکن توبہ کس بات سے؟ توبہ اپنے گناہوں سے، ان غلطیوں سے، ان کوتاہیوں سے جو ہم ہر لمحہ کرتے ہیں. ہمیں ان کا اقرار کرنا ہے، خداوند سے معافی چاہنی ہے. آئیے ہم خداوند سے درخواست کریں، خداوند تو میری تقصیروں کو، میرے گناہوں کو معاف فرما. There is no such limit. اس چیز کی لمٹ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بار بار آپ گناہ کرتے رہیں روز معافی مانگے. میں لمٹ کی وہ بات نہیں کر رہا، میں گناہوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے گناہ چاہے کرمزی بھی ہوں ان کو برف کی مانند دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے اور ان کو حساب میں نہیں لاتا. وہ تن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. نہ رب جس دے پاپاں دا کردہ حساب، وہ حساب میں نہیں لاتا ان کو. بیٹھ گئے نہیں، اچھا تو نے کل یہ کیا تھا یہ کیا نہیں. وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، دھو کر پاک و صاف کرتا ہے. آپ چاہے کوئی بھی ہیں، کوئی بھی گناہ آپ نے کیا ہے، مائی گاڈ، خداوند نے کسبیوں کو
قاتلوں کو، سیریل کلر، پالوس، کسبی، معصول لینے والے، ہر طرح کے لوگ، خدا کہتا ہے آئے محنت کھانے والے، بہت سے لوگ میرے پاس آؤ، آئیے یسوع کے پاس آئیے، اس گلٹی کانشس سے نکلیے، اس ذہنی سوچ کو، اس خیال کو بدل ڈالیے کہ نہیں میں بہت بڑا گناہ گار، خدا مجھے نہیں بچا سکتا۔ اس نے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، کسبیوں کو، معصول لینے والوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو، بادشاہوں کو، فقیروں کو، سب کو اس نے نجات دی ہے، وہ دیتا ہے، وہ دیتا رہے گا، رہے گا نام سدا تکر مسیدہ، رہے گا جد تلک سورج رہے گا، تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے قوماں اس دیاں تنباد گاون۔ آئیے دعا مانگے۔ ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو مہان ہے، تو قدوس ہے، تو پاک ہے، تو با اختیار ہے۔ خداوند یسوع، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب تو دنیا میں تھا تو نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا، اور فقیر فریسی، وہ جو کہ مذہب کو ماننے والے تھے، وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ہم خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے، جو آج بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پیر خدا ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، کمزوریوں کو معاف کریں، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نئے طور سے تیرے ساتھ چلیں۔ بڑی برکت دینا خدا۔ میں التجا کرتا ہوں تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ دکھی ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، خدا ان کے ساتھ ہو، اجلال سے بڑے خدا۔ ہم آج منت کرتے ہیں خدا اپنی اس عزیزہ کے لیے، اس جان پینری کے لیے جو کہ خدا نے سو گئے، آج ان کا فیونل ہے، ان کے سارے خاندان کے لیے تیری تسلی چاہتے ہیں خدا۔ دعا کرتے ہیں سب لوگوں کے لیے جو کہ خدا مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بے گھر ہیں، ان کے خدا تو اپنی پناہ میں لے، بڑی برکت دے، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، اور جس سے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکر اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تھینک یو بوا جی، خدا آپ کو برکت دے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں جی جو عزیز، ہاں جی بھائی البرٹ داس لکھا ہے، thanks Badi Saab for explaining and teaching. May God bless you and use you abundantly for his kingdom. Thank you very much for your compliment. ہمارے ساتھ ہیں بہن سویٹا گوہر اور پاسٹر زین البرٹ، اور روحل جیا ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ ایسٹر ہمارے ساتھ ہیں، بہن ایسٹر کوکر، اور ہماری ایلڈر صاحب ایلڈر وینس اللہ رکھا، دیدی سمن دیدی ویلکم جی، تھینک یو۔ اور بہن سریا آج کافی دنوں بعد آئی ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں جی، اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور سنیل ہیں جی ہمارے ساتھ سعودیہ سے۔ تو ان تمام بہنوں بھائیوں کے ہم شکر گزار ہیں، خداوند نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو ہمیشہ بڑی برکت دیتا رہے۔ آج ضرور آپ اس خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چرچ کے جو ممبر ہیں، سینئر ممبر، وہ خدا میں سو گئی، جون جن کا فیونل ہے دوپہر میں، اور اگر آپ اس فیونل میں شامل ہونا چاہیں تو 1:30 بجے یہ فیونل ہے آپس 1 ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں، تو آپ آئیے اور خاندان کے ساتھ آپ ان کے غم میں شریک ہوئیے۔ تو مجھے اجازت دیجیے کیونکہ میں نے فیونل کی تیاری بھی کرنی ہے، لیکن میری اچھا تھی، میری یہ خواہش تھی کہ آج میں اس مضمون کو آپ کے ساتھ بانٹوں
تو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور میں بتائیے گا. آپ کی رائے، آپ کی جو سوچ ہے ہمارے لیے بڑی مقدم ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.